حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے بیان کرتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ وہ معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں۔ اس کے اچھے اچھے نام ہیں اور بلند و بالا صفات ہیں، اور درود و سلام نازل ہو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اطہار پر اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے افضل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و اصحاب ہیں۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، دنیا کے سب سے اچھے دن، سب سے بہترین دن یعنی عشر ذی الحجہ داخل ہو چکا ہے۔ آج ذی الحجہ کی 2 تاریخ ہے، اور آنے والا جمعہ کا دن عرفہ کا دن ہے، اور ہفتے کا دن عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ یہ جو 10 دن ہیں ذی الحجہ کے، ان کی بڑی عظمت اور فضیلت ہے، اور اس کا بیان پچھلے خطبہ جمعہ میں ہو چکا ہے۔ یہ دن اللہ کی عظمت، بڑائی اور پاکیزگی بیان کرنے کے دن ہیں۔ یہ دن اس بات کا اعلان اور اظہار کرنے کے دن ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنی ذات میں، اپنی صفات میں اور اپنے افعال میں پاک ہے۔ ہر نقص اور ہر عیب سے اللہ پاک ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں جو ہر عیب اور نقص سے پاک ہو۔ جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے۔ یہ دن اس بات کا اعلان کرنے کے دن ہیں کہ تمام خوبیاں، تمام کمالات، تمام اچھائیاں، تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا رب ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں جس کے لیے تمام خوبیاں ہوں، تمام اچھائیاں ہوں اور ہر قسم کی تعریف ہو۔ الحمدللہ جب ہم کہتے ہیں تو اس کا یہی معنی ہوتا ہے۔ یہ دن اللہ رب العالمین کے لیے اس بات کی گواہی دینے کے دن ہیں کہ وہی سچا معبود ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی عبادت کا مستحق ہے۔ اس کے سوا کوئی دوسرا معبود برحق نہیں، عبادت کے لائق نہیں، عبادت کا مستحق نہیں۔ اس کے علاوہ کسی اور کے لیے کسی بھی قسم کی عبادت جائز و روا نہیں۔ جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو اس کا یہی معنی ہوتا ہے۔ یہ دن اللہ کی عظمت اور بڑائی بیان کرنے کے دن ہیں، اس بات کا اعلان کرنے کے دن ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے عظیم ہے، سب سے بلند و بالا ہے، اس سے بڑا کوئی اور نہیں،
اس سے عظیم، اس سے بلند و برتر کوئی نہیں۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر تو اس کا یہی معنی ہوتا ہے۔ تو یہ جو دن ہیں ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن، یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ جو کلمات ہیں ان کلمات کے پڑھنے کے دن ہیں، پکارنے کے دن ہیں۔ ان کلمات میں ہم انہی چیزوں کا اعلان کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت دی ہے کہ ان 10 دنوں میں ہم زیادہ سے زیادہ ان کلمات کے ذریعے سے اور دیگر کلمات کے ذریعے سے اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں اور اللہ کی تسبیح، تحمید، تہلیل اور تکبیر بیان کریں۔ محترم حضرات، یہ وہ 10 دن ہیں کہ ان کے اعمال، ان دنوں میں کیے جانے والی نیکیاں اور عبادات، نماز، روزہ، حج، قربانی، صدقہ خیرات، تلاوت قرآن، کوئی بھی عبادت ہو، کوئی بھی نیک عمل ہو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں اور سب سے زیادہ اجر اور ثواب والے ہیں اور سب سے پاکیزہ ہیں۔ کوئی بھی ایسا دن نہیں پورے سال بھر میں جس میں کوئی بھی عمل اللہ کے نزدیک اتنا پسندیدہ ہو اور اجر و ثواب والا ہو جتنا وہ عمل جو ان دنوں میں کیے جائے۔ اس لیے ہمیں ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، فرائض و واجبات کی پابندی کرنی چاہیے اور سنن اور نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ جو دن ہیں یہ تمام ہی دن سب سے اچھے، سب سے بہتر دن ہیں، عبادت کے دن ہیں، اجر و ثواب کے دن ہیں اور روزہ رکھنے کے دن ہیں۔ لیکن ان دنوں میں ایک دن ایسا ہے جس کی اپنی امتیازی خوبیاں ہیں، جن کی اپنی منفرد خصوصیات ہیں جو اور دنوں میں نہیں پائی جاتی، اور وہ ہے یوم عرفہ، عرفہ کا دن، ذی الحجہ کی 9 تاریخ، عرفہ کا دن کہ جس دن حجاج کرام میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں اور وہاں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ یہ دن عرفہ کا دن ہے، ذی الحجہ کی 9 تاریخ۔ آئیے اس دن کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس دن کی کیا فضیلت ہے، کیا عظمت ہے اور کیا امتیازی خصوصیات ہیں، اس لیے کہ وہ دن آنے والا ہے، آنے والا جمعہ کا دن وہی دن ہے، عرفہ کا دن ہے، ذی الحجہ کی 9 تاریخ۔ تو آئیے اس سلسلے میں قرآن و حدیث میں کیا آیا ہے آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، سورہ بروج میں ہے، اور قسم ہے شاہد کی اور مشہود کی۔ شاہد یعنی گواہی دینے والا، اور مشہود جس کی گواہی دی جائے، جس میں حاضر ہوا جائے، جس میں جمع ہوئے جائیں۔ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ شاہد، گواہی دینے والا یا حاضر ہونے والا، شاہد سے مراد ہے جمعہ کا دن کہ جس دن تمام مسلمان مسجد میں جمع ہوتے ہیں، اور یہ دن گواہی دینے والا دن ہے۔ اور مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے، جس دن میدان عرفات میں تمام حجاج کرام جو پوری دنیا سے، دور دراز علاقوں سے، دنیا کے کونے کونے سے جمع ہوتے ہیں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ سے گریہ وزاری کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ عرفہ کا دن وہ دن ہے کہ جس دن کی اللہ تعالیٰ نے باضابطہ قسم کھائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اس دن کی قسم کھانا اس بات کی دلیل ہے
کہ یہ دن کوئی عام دن نہیں ہے، بڑا ہی خاص دن ہے اور بہت ہی عظیم دن ہے، اور اس کی عظمت اور فضیلت کو بیان کرنے ہی کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کی قسم کھائی ہے۔ اس لیے قسم کھائی ہے کہ اس دن کی اپنی عظمت ہے، اپنی فضیلت ہے۔ تو اس سے اس دن کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ عرفہ کا دن وہ دن ہے کہ جس کے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قسم کھائی ہے۔ اسی طریقے سے عرفہ کے دن کی فضیلت یہ ہے، اس کی عظمت یہ ہے کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا، اور جس دن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور جس دن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے دین اسلام کو منتخب کر لیا، پسند کر لیا۔ چنانچہ ترمذی کی روایت میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کی تلاوت کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، اور تم پر اپنی نعمت کو پوری کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے۔ جب اس آیت کی تلاوت کی ابن عباس رضی اللہ عنہما نے، تو ایک یہودی نے کہا کہ اگر یہ آیت ہمارے یہاں نازل ہوتی، اس طرح کی بات ہمارے دین میں کہی جاتی، تو اس دن کو، جس دن یہ آیت نازل ہوئی، ہم عید کے طور پر مناتے، عید کا دن ہم اس کو بنا لیتے۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ فَإِنَّهَا نَزَلَتْ فِي يَوْمِ عِيدٍ وَفِي يَوْمِ جُمْعَةٍ وَيَوْمِ عَرَفَةٍ، کہ یہ آیت عید کے دن نازل ہوئی ہے، جمعہ کے دن نازل ہوئی ہے، عرفہ کے دن نازل ہوئی ہے۔ یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ جواب دیا کہ جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہے وہ ہمارے یہاں بھی عید کا دن ہے، جمعہ کے دن نازل ہوئی ہے، عرفہ کے دن نازل ہوئی ہے، عید کے دن نازل ہوئی ہے۔ تو یہ ترمذی کی روایت ہے، اور اسی طرح کی روایت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عرفہ کا دن کتنا عظیم الشان دن ہے کہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی تکمیل فرمائی، اسی دن اپنی نعمت پوری کر دی، اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو دنیا انسانیت کے لیے پسند کر لیا۔ تو یہ بڑا ہی عظیم دن ہے، اس روایت سے بھی معلوم ہوا۔ اس لیے اس دن کو عام دنوں کی طرح سے نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ خاص طریقے سے اس دن کو گزارنا چاہیے، یعنی زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر کے، اللہ کی عبادت کر کے، اور جیسا کہ آئے گا ذکر کر کے، توبہ استغفار کر کے، روزہ رکھ کر اور دعا کر کے اس دن کو گزارنا چاہیے۔ عرفہ کا دن وہ دن ہے کہ جس میں میدان عرفات میں حجاج کرام جو وقوف کرتے ہیں، جس کو وقوف عرفہ کہتے ہیں، یہ عمل حج کا سب سے عظیم رکن ہے۔ حج کے تمام ارکان میں سب سے بڑا رکن وقوف عرفہ ہے، جو اسی عرفہ کے دن ہوتا ہے۔ میدان عرفات میں حجاج کرام جمع ہوتے ہیں، اس سے بڑا حج کا کوئی دوسرا رکن نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حج کے بارے میں پوچھا گیا کہ حج کیسے کیا جائے، حج کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، حج میں کیا ہوتا ہے، کیا کرنا چاہیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ الحج عرفہ، حج عرفہ ہے، یعنی اصل حج کا سب سے عظیم رکن عرفہ میں وقوف کرنا ہے۔ یہ وہ رکن ہے کہ جس کے بغیر حج ہوتا ہی نہیں ہے۔ اگر کسی کا یہ رکن فوت ہو جائے کسی بھی وجہ سے، عذر ہو یا بغیر عذر کے ہو، کسی بھی وجہ سے اگر وقوف عرفہ فوت ہو جائے تو حاجی کا حج نہیں ہوگا۔ جب تک کہ اس رکن کی ادائیگی نہیں ہوگی، حج کسی کا نہیں ہو سکتا۔ تو عرفہ کا دن اتنا عظیم دن ہے کہ اس دن میدان عرفات میں وقوف حج کا سب سے بنیادی رکن قرار پایا ہے۔ تو اس سے عرفہ کے دن کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے عرفہ کے دن کی اہمیت کا اندازہ اس سے کریں کہ ایک روایت میں، جسے امام طبرانی نے روایت کیا ہے اور شیخ البانی نے حسن قرار دیا ہے، اس میں یہ ہے کہ عرفہ کی شام جب حجاج کرام میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے،
لیکن عرفہ کا دن جب ہوتا ہے تو عرفہ کی شام اللہ تعالیٰ اس دنیا والے آسمان پر نازل ہوتا ہے اور اپنے فرشتوں کے سامنے اپنے حاجی بندوں پر فخر جتاتا ہے، فرشتوں کے سامنے فخریہ انداز میں، یعنی فخر کرتا ہے اپنے حاجی بندوں پر، فرشتوں کے سامنے ان کی عظمت کو بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ دیکھو یہ میرے بندے میرے سامنے کھڑے ہیں، آخر یہ کیا چاہتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فخر اور اعزاز کے طور پر اپنے بندوں کا، حاجی بندوں کا ذکر کرتا ہے فرشتوں کے سامنے۔ اتنا عظیم دن ہے عرفہ کا دن، اور اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ دیکھو میرے ان بندوں کو، یہ دور دراز جگہوں سے یہاں آ کر جمع ہوئے ہیں میری عبادت کے لیے، یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ میری رحمت کے امیدوار ہیں، یہ میری جنت کے امیدوار ہیں، یہ میری رحمت اور جنت چاہتے ہیں، جنت مانگتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے حجاج کرام سے خطاب کرتے ہوئے، فَلَوْ كَانَتْ ذُنُوبُكُمْ كَعَدَدِ الرَّمَلِ أَوْ كَقَطْرِ الْمَطَرِ أَوْ كَزَبْدِ الْبَحْرِ لَغَفَرْتُهَا، کہ اگر تمہارے گناہ ریت کے عدد کے برابر بھی ہوں، یا بارش کے قطروں کے برابر بھی ہوں، یا سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں، تو اے حاجیوں، اے میدان عرفات میں جمع ہوئے حاجی بندو، میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے، تمہارے تمام گناہوں کی مغفرت کر دی ہے۔ افیضوا عبادی مغفورا لکم ولمن شفعتم لہ، اے میرے بندو تم یہاں سے اس حال میں جاؤ گے کہ تمہارے گناہ معاف کیے جا چکے ہیں، اور تم نے جن کے لیے سفارش کی ہے، جن کے لیے دعا کی ہے، ان کے لیے بھی مغفرت ہے۔ اس سے ایک اہم بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے وہ بندے جو حج پہ نہیں جا پاتے ہیں، ان کو کم سے کم حاجیوں سے درخواست کرنی چاہیے کہ ہمارے لیے دعا کر دینا، ہمارے لیے سفارش کر دینا، اس لیے کہ اس حدیث کے مطابق حاجی کی جو خود کے لیے دعا ہوتی ہے وہ بھی قبول ہوتی ہے، اور جو دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں حاجی لوگ، وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ تو عرفہ کا دن اتنا عظیم الشان دن ہے۔ اسی طریقے سے عرفہ کا دن وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ، کہ عرفہ سے زیادہ کوئی ایسا دن نہیں ہے پورے سال بھر میں کہ جس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سب سے زیادہ جہنم سے آزاد کرتا ہو۔ یعنی یہی وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، جہنم سے آزادی کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ جہنم سے اپنے بندوں کو آزاد کرتا ہے عرفہ کے دن۔ کن بندوں کو؟ جو اللہ کی عبادت میں اس دن کو گزارتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، ان بندوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، خاص طور سے اپنے حاجی بندوں کو۔ اسی طریقے سے عرفہ کا دن وہ دن ہے کہ جو دعا کا دن ہے، اور عرفہ کے دن کی دعا سب سے بہترین دعا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، کہ عرفہ کے دن کی دعا سب سے بہترین دعا ہے، سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی، اور سب سے بہترین ذکر جو میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے کیا ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ سب سے بہترین ذکر ہے، اس سے بہترین کوئی ذکر نہیں ہے، اور سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ حاجی لوگ بھی وہاں دعا کریں، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے یہاں اللہ سے دعا کریں عرفہ کے دن۔ عرفہ کا دن دعا کرنے کا دن ہے۔ اور آخری بات، یہ جو عرفہ کا دن ہے یہ خصوصی طور پر روزہ رکھنے کا دن ہے۔ یوں تو یہ تمام 9 دن روزہ رکھنے کے دن ہیں، 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک، لیکن ان تمام دنوں میں خصوصی ہدایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، خصوصی فضیلت عرفہ کے دن کے روزے کی بیان کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ صوم یوم عرفہ یکفر سنتین ماضیۃ و مستقبلہ، کہ عرفہ کے دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ 2 سال کے گناہ عرفہ کے دن روزہ رکھنے سے معاف کر دیے جاتے ہیں، ایک پچھلے سال کے گناہ اور دوسرے آنے والے سال کے گناہ۔ دوسری حدیث میں ہے کہ صیام یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التی قبلہ والتی بعدہ، کہ عرفہ کے دن کا روزہ مجھے امید ہے اللہ سے کہ وہ اس کی برکت سے 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا، ایک پچھلے سال کے گناہ اور ایک آنے والے سال کے گناہ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عرفہ کے دن روزہ رکھنا چاہیے، اور
کوشش ہونی چاہیے کہ یہ مس نہ ہو۔ افسوس کی بات ہے کہ لوگ عرفہ کے روزے کا اتنا خیال نہیں رکھتے ہیں اور معمولی بہانہ بنا کر اس دن روزہ رکھنے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ گرچہ آنے والا دن جمعہ کا دن ہے، پھر بھی اس دن روزہ رکھنا مشروع ہے، اس لیے کہ وہ عرفہ کا دن ہے، سبب والا روزہ ہے، نفل روزہ گرچہ ہے لیکن اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اور یہ کہ یہ جو عرفہ کا دن ہے، جیسا کہ بتایا کہ ان دنوں میں سے ہے کہ جن میں اللہ تعالیٰ کے یہاں نیک اعمال اور عبادتیں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں، سب سے زیادہ اجر اور ثواب والے ہیں۔ تو روزہ کے علاوہ بھی جیسا کہ کہا اور بھی نیکیاں کرنی چاہیے، صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے، توبہ استغفار ذکر اور دعا وغیرہ کرنی چاہیے۔ تو یہ عرفہ کے دن کی فضیلت اور اس کی عظمت ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم تمام مسلمانوں کو عرفہ کے دن کی جو برکتیں ہیں، جو سعادتیں ہیں، جو فضیلتیں ہیں، ان کو حاصل کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ عرفہ کے دن روزہ رکھنے کی اور زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار ذکر اور دعا کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔